بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے چند کلمات طیبات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا. ارشاد ربانی ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ، اونچے بولیے، چکھنا ہے. زیرو کوئی بھی چیز ہے، بالآخر اس زندگی کے بعد، دنیاوی زندگی کے بعد موت کا ذائقہ اس کو چکھنا پڑے گا. تفصیل میں نہیں جا سکتا، مختصر وقت میں اتنا کہوں گا
انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر مرنے والا برابر نہیں ہوتا۔ جیسے زندگی میں ہر انسان دوسرے کے برابر نہیں ہوتا، کسی بھی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، معاشیات کے لحاظ سے، اقتصادیات کے لحاظ سے، رنگ روپ کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے ایک انسان دوسرے کے برابر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہر مرنے والے کی موت دوسرے جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا جب ان کی موت آتی ہے تو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور مارتے مارتے ان کو لے جاتے ہیں۔ یہ کافروں کی بات ہے۔ یضربون علی وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں جب ان کی موت آتی ہے۔ ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں نا، انہیں مارتے مارتے اس دنیا سے نکالتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو بڑی بھینی بھینی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، آ جا، واپس آ جا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب لوٹا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر جنتوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں آ جا۔ تو ہر مرنے والا برابر نہیں ہوتا۔ آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، جس کے وصال کی بات کرنی ہے، اور وصال کے لفظ پہ بھی بعض لوگوں کو ذرا پیٹ میں وہ کڑول پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کڑول سمجھو نہیں ہونا، مروڑ۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کا وصال ہوا، فلاں صحابی کا وصال ہوا، فلاں ولی کا وصال ہوا، کہتے ہیں یہ وصال کیا ہوا؟ سیدھے کہو جی موت آ گئی۔ میں نے کہا ہم سیدھے والے ہیں نہیں، ہم بولو تو صحیح نا، ہم سیدھے والے ہیں نہیں۔ ہم ہستی کو دیکھتے ہیں، ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں، ہم پھر اس کے مطابق لفظ ڈھونڈتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، کچھ کہنا، زبان سے کوئی کلمہ نکالنا، اس کے لیے کتنے لفظ ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے تو کہیں گے اللہ نے فرمایا، اللہ نے، بولنے کون ہو جی؟ بولنے ہو تو پھر اچھے بولو۔ اللہ نے، رسول اللہ نے، صحابی نے، ولی نے، والد صاحب نے، امی جی نے فرمایا۔ اور دوست کی بات ہو تو دوست نے کہا، دوست نے کہا۔ بیٹے کی بات ہو تو بیٹے نے کہا۔ اور اگر کوئی الٹی بات کرنے والا ہو، صحابہ کو بھانکنے والا ہو، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، پھر فرمایا نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا فلاں نے بکواس کیا۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بندے کو دیکھتے ہیں، اس کی قول کو دیکھتے ہیں، اس کی بات کو دیکھتے ہیں، ہم سیدھے والے ہیں نہیں۔ جب اللہ کے ولیوں کی بات ہوگی، جب اللہ کے نبیوں کی بات ہوگی، جب صحابہ کی بات ہوگی، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے مر گئے، ہم کہیں گے وصال فرمایا۔ وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل جانا۔ وصال کا مطلب مل جانا۔ وہ اللہ کی رحمت سے کے ساتھ مل گئے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ مل گئی، اور پھر آگے چل کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لہذا وصال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وصال ہو گیا۔ اب میں نے کس ہستی کی بات کرنی ہے؟ اس ہستی کی بات کرنی ہے جو فنا فی الرسول تھا، جو عاشق مصطفیٰ تھا،
جو یار غار مصطفیٰ تھا اور جو اب یار مزار مصطفیٰ ہے، جس کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختصر وقت آپ میرے ساتھ دیں گے تو بات بھی مختصر ہو جائے گی۔ اتنا کہتا چلو یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ نبیوں کے بعد جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل، تمام انسانوں میں سے افضل۔ تو پھر اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ایک نعرہ نہ لگائیں، ساتھ دیں گے؟ اور وہ نعرہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہیں اور آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ میں ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ سب سے افضل، سب سے بہتر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کو شامل کر کے نہیں۔ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دیکھیں جی اس نے کہاں تک پہنچا دیا۔ انبیاء شامل نہیں ہے، امتوں میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے سب سے افضل، سب سے بہتر۔ دو بار کہنا ہے اور دونوں بار مچ کے کہنا ہے، سب سے افضل، سب سے بہتر۔ اونچے بولیے، سب سے افضل، سب سے بہتر۔ اچھا چلو میں مائک کٹائی کے آخنا پھر تکنے آواز تو سنج اچھی ہے ماری۔ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بہتر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا، مشکل کشا کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ کس کو؟ کس کو؟ کون مشکل کشا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حسنین کے ابا جی، ہم سنے کا پیر، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ مشکل کشا کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ بھی کہہ دیجئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مشکل کشا کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمانے لگے اے میرے بھائی علی، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ جب میرا دم خارج ہو جائے، جب میری روح نکل جائے تو اس وقت آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا ہے اور مجھے اس چارپائی پر لٹانا ہے جس پر آخری مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا۔ اس چارپائی پہ غسل کفن کرنے کے بعد چارپائی پہ لٹا کے مجھے آقا کے دربار کے سامنے لے جانا، مجھے آقا کے دربار کے سامنے لے جانا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں اے علی، مجھے غسل کفن کرنے کے بعد، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار کے سامنے لے جانا اور عرض کرنا کملی والے آقا، آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر آقا نے اجازت عطا فرما دی، اگر اپنے دروازہ کھل گیا، مجھے آقا کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ جنازہ جب تیار کر لیا گیا، جنازے کو کندھوں پہ اٹھا کے صحابہ جا رہے ہیں، شیر خدا آگے آگے جا رہے ہیں۔ آگے چل کر آقا
کر آپ نے عرض کی آقا آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھل گیا اور اندر سے ساتھی آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، اندروں آواز آئی یار نو یار دے کول پہنچا دیو۔ اور اچھے تھوڑے جی ممبر بھی تھوڑا اچھا ہو گیا ہے نا، تو سبحان اللہ اور اچھی ہونی چاہیے نا۔ ہاں یہ ممبر پتہ ہے کتنے کا بنے ہیں؟ 60,000 کا۔ کتنا؟ اچھے بولو۔ تسی گھراں کوئی کام کراؤ نا، لوگوں کو دس دیو اے پردے اننے دے آئے نے، اے جناب فلانا کام اننے دا ہویا ہے، اے فلانا اننے دا ہویا ہے، سیلنگ اتنے دی ہوئی ہے۔ اے اللہ دا گھر ہے نا، میں تانوں دس رہا اے کتنے دا آیا ہے؟ 60,000 دا۔ تے 40,000 دیتا ہے تے 20,000 ہے جو اور دیونا ہے، 20,000 اور دیونا ہے۔ تے کدے کولوں لے کے دیونا ہے؟ بولو تواڈے کولوں لینا ہے نا۔ ہاں جدو چندہ پاؤ نا تے ذرا مہربانی کریو۔ میرے کو چٹ پئی ہے، میں تانوں باقی بھی سناواں گا، لیکن اے دا حصہ ضرور پانا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، آقا دی بارگاہ کے اندر گزارش کی تھی، کملی والے آقا آپ دا غلام آیا ہے، آپ کے قدموں کے اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ دروازہ کھل گیا، نال یہ آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، آواز آئی یار نو یار دے کول پہنچا دیو۔ پتہ لگا ادھر بھی زندہ نے، اندر بھی زندہ نبی موجود ہے، اندر بھی کچھ بولو آلہ حضرت بولو پوچھ لئیے۔ آپ فرما دینے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ دا مطلب اللہ دی قسم، واللہ دا مطلب اللہ دی قسم۔ آلہ حضرت فرما دینے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تے گالی آلہ حضرت نہیں فرما دے، تسی بھی فرما دیو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایتھوں لے کے آخری بندے تک، اس کندھ تو لے کے وچکار علی کراس کر کے اگلی دیوار دے آخری بندے تک سارے آقا دے غلام بیٹھے ہو، سارے دا عقیدہ حضور زندہ نے، تے سارے مل کے کہہ دیو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہن میں چپ کرن لگا دیو، تہاڈی واری ہے، ایک واری میں پڑھاں گا پھر تسی پڑھو گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا تسی زندہ ہو، اللہ دی قسم ہے تسی زندہ ہو۔ جے تسی زندہ نہ ہوندے اندروں آواز کہنے دیونی سی، آقا نے آواز دی یار نو یار دے کول پہنچا دیو، نال اگلا جملہ ہے سی یار یار دا انتظار پیا کرتا ہے، یار یار دا مشتاق ہے، پہنچا دیو۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے آخری گل میں عرض کریاں، آپ دا وصال بھی سوموار دے دن تے آقا دا وصال بھی
سوموار دے دینے آقا دی عمر بھی ظاہری دنیا دے اندر 63 سال سی تے سیدنا صدیق اکبر دی عمر بھی 63 سال سی جس چارپائی دے ہوتے آقا علیہ السلام نو لٹایا گیا اسے چارپائی دے ہوتے صدیق اکبر نو لٹایا گیا میرے آقا دا جدوں وصال ہویا ہے تے گھر دے اندر چراغ وچ تیل کوئی نہیں سی تیل نہیں سی چراغ دے اندر جدوں صدیق اکبر دا وصال ہویا تے کفن دے پیسے کوئی نہیں کفن دے اچھے بولو کفن دے پیسے کوئی نہیں ریاست مدینہ سبحان اللہ ایک خلیفہ اول نے خلیفہ بلا فصل نے وصال ہو گیا کفن دے پیسے کوئی نہیں ریاست مدینہ آنکھوں نا زندہ باد ریاست مدینہ کفن دے پیسے کوئی نہیں آقا علیہ السلام نوی غسل مولا علی نے دکھتا صدیق اکبر نوی غسل مولا علی نے دکھتا آقا علیہ السلام نوی کفن مولا علی نے پہنایا صدیق اکبر نوی کفن مولا علی نے پہنایا صدیق اکبر دا جناب والا جنازہ کتھے پڑھیا گیا او جگہ جیدے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما بین منبری و بیدی روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال آقا فرماندے نے میرے منبر تو لے کے میرے گھر دے درمیان جیڑی جگہ اے جنت دا باغ اتھے صدیق اکبر دا جنازہ پڑھیا گیا تے جنازہ کے نے پڑھایا انہیں پڑھایا جے دے بارے میرے آقا دا فرمانے جے میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے عمر ہوندہ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دفن ہون واسے جگہ کیڑی ملیے جیڑا جنت دے باغ میں چوباگے نالے آقا دے قدمان دے وچ جگہ ملیے میرے آقا دے ارشاد گرامی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جدوں تہاڈا کوئی بندہ فوت ہو جائے انہوں چنگے بندے دے کول دفن کریا کرو چنگے بندے دے کول کوئی عالم ویکھو کوئی عابد ویکھو کوئی زاہد ویکھو کوئی ولی ویکھو کوئی نیکوکار ویکھو چنگے دے کول دفن کریا کرو آقا او کیوں فرمایا جیویں دنیا دے اندر چنگا بندہ پڑوسی نو فائدہ پہنچاندا ہے ایویں قبر دے اندر چنگے بندے دا نال والے نو فائدہ پہنچدا ہے تے جیویں نال والا پڑوسی پیڑا ہوئے تے نقصان ہوندے ایویں قبر وچ جے گناہگار کوئی خطاکار ہوئے تے نقصان ہوندے آقا نے فرمایا چنگے کول دفن کریا کرو تے سارے چنگیاں وچوں چنگے میرے آقا نے آنکھوں نے صحیح نا سارے چنگیاں نے وچوں چنگے میرے آقا نے آج حضرت نے کی فرمایا آپ فرماتے نے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ایسے اونچے سے اونچا ماشاءاللہ سبق یاد ہے تو آنو ایسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی تے سیدنا صدیق اکبر اس اونچیاں وچوں اونچے دے پیڑاں وچ جا کے دفن ہوئے نے اللہ کریم ساڑیاں محبتاں قبول فرمائے اور قیامت والے جاڑے سانو چنگا دا سنگ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سنت ادا فرمائے